اب اسے مسلمان ہونے والے کو نہ یہودی کہہ سکتے ہیں، نہ عیسائی کہہ سکتے ہیں، نہ یہودیت اور عیسائیت کا فرقہ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اسلام کے آنے کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد اگر کوئی انسان کسی اور نبی کو تسلیم کر لیتا ہے تو جس طرح یہودیت کو چھوڑ کے عیسائیت اختیار کرنے والا یہودی نہ رہا بلکہ باقاعدہ عیسائی بنا، محمد کے بعد اگر کوئی کسی اور نبی کو تسلیم کرتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، پھر وہ اسلام کا فرقہ نہیں رہے گا، وہ اسلام کی شاخ نہیں رہے گی، وہ اسلام کا نیا ماڈل قرار نہیں پائے گا، بلکہ وہ اسلام سے نکل کر امت محمدیہ سے نکل کر نئے نبی کو مان کر پوری امت میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ امت اسلام کے علاوہ کوئی اور امت ہے۔ یہاں صرف چند عقائد میں اتحاد ہونا دلیل نہیں ہے کہ یہ اسی امت میں باقی ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، پاکستان سے جو پاسپورٹ ان کا بنتا ہے وہ تو کافر کا بنتا ہے، لیکن جن انگریزوں کی پیداوار ہیں وہ تو ان کو مسلمان کا پاسپورٹ دیتے ہیں، وہاں کے پاسپورٹ پہ وہ چوری چھپے عمرہ حج کرنے بھی آتے ہیں، تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ چند عبادات جیسی ہماری ہیں ویسی ان کی ہے، ملتی جلتی ہیں، لہذا وہ مسلمانوں کی ہی شاخ ہے، کیونکہ چند عقائد مل رہے ہیں۔ چند عقائد کے اتفاق ہونے سے وہ امت محمدیہ میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ محمد کریم کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مستقل ایک نبی کی نبوت کو مانا ہے، جب اس کی نبوت کو مانا تو اس کی امت میں شامل ہوئے۔ چند عقائد کا اتفاق ان کو سابقہ امت پہ برقرار نہیں رکھتا، وگرنہ عیسائیت کو یہودیت سے الگ کرنے کے کیا معنی؟ اسی طرح اسلام عیسائیت سے مختلف کیوں ہوا؟ حالانکہ قرآن حکیم خبر دیتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ مضمون اگلے صحیفوں میں بھی ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ دین تو انبیاء کو جو دیا گیا وہ ایک ہے۔ قرآن حکیم خبر دیتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے جو دین بھیجا ہے، اس کی نصیحت، اس کی وحی، تو نوح کو اس کا حکم دیا جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے نازل کیا، جس کا ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین، یہ تو ایک دین ہے۔ انبیاء پر جو شریعت آئی یہ دین تو ایک ہے، دین توحید۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ہی دین دیا، جیسا کہ سابقہ آیات سے ظاہر ہوا، لیکن اس کے باوجود انبیاء کی پیروی کرنے میں امتیں مختلف ہوئیں، مختلف ناموں سے مشہور ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے محمدی امت کہلائے۔ اسی طرح آج اگر کوئی شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو تسلیم کرے، وہ مسلمان نہیں بلکہ اس نبی کا پیروکار ہے اور اس کا امتی ہے۔ یہ اصول جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہی اصول خود مرزا غلام احمد قادیانی بھی بیان کرتا ہے، سیم یہی الفاظ۔ سنیے، اپنی کتاب آئینہ کمالات صفحہ 344 پہ بیان کرتا ہے جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے، اس دعوے میں ضروری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے، اور نیز یہ بھی کہے کہ خدا کی طرف سے میرے پر وحی نازل ہوتی ہے، نیز اللہ کی مخلوق کو وہ کلام بھی سنا دے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ایک امت بنا دے جو اس کو نبی سمجھتی ہو اور اس کی کتاب کو اللہ کی کتاب جانتی ہو۔ یہ اصول کون بیان کر رہا ہے؟ خود مرزا غلام احمد قادیانی، کہ جو اپنے آپ کو نبی سمجھے، اپنی نبوت کا دعویٰ کرے، پھر وہ لوگوں کو پیغام دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا مجھ پہ کلام نازل ہوتا ہے، مجھ پر کلام آتا ہے، اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچائے اور ان لوگوں کو مستقل ایک امت بنائے جو اس کو نبی مان چکی ہے۔ اس بنیادی اصولی بات کو سمجھ لینے کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ قادیانیت مسلمانوں سے علیحدہ ایک امت اور ایک مستقل مذہب ہے، بلکہ وہ خود اس بات کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا مسلمانوں سے کسی بنیاد پر اتفاق اور اتحاد نہیں۔ مرزا بشیر الدین جمعے کے خطبے میں اعلان کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ مرزا بشیر کے الفاظ سنیے جو اپنے نبی سے نقل کرتا ہے
کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح اور چند مسائل پہ ہے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر تسلیم کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ ہمارا مسلمانوں سے اختلاف وفات مسیح یا چند مسائل پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا نے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا بشیر نقل کر رہا ہے کس کا کلام؟ غلام احمد قادیانی کا، کہ ہمارا مسلمانوں سے کس کس مسئلے پہ اختلاف ہے۔ پھر سنیے، اللہ کی ذات پہ اختلاف، رسول اللہ پہ اختلاف، قرآن پہ اختلاف، نماز پہ اختلاف، روزے پہ اختلاف، حج پہ اختلاف، زکوٰۃ پہ اختلاف، غرض آپ نے تفصیل سے بتایا ایک ایک چیز میں ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ الفضل 30 جولائی 1931۔ اب اللہ کے بتاؤ، جو شریعت میں رب کے بیان کردہ مقام سے اختلاف کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو مقام مصطفیٰ سے اختلاف کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس نے تو ایک ایک چیز کا ذکر کیا، اور میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کہا تھا یہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، میں ان سے جنگ کروں گا، اگر تم سارے لوٹ جاؤ گے میں اکیلا جنگ کروں گا۔ کہنے والے نے کہا عائشہ کے بابا تو ان سے جنگ کرے گا جو نماز پڑھتے ہیں؟ کہا میں ان سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک رسی جو یہ مصطفیٰ کو دیا کرتے تھے اگر ابو بکر سے روکیں گے میں اس ایک رسی کو لینے کے لیے قتال کروں گا۔ اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اے امت اسلام، ابو بکر صدیق ان کو مسلمان سمجھ کے لڑ رہے تھے یا کافر سمجھ کے؟ کافر سمجھ کے، اسلام کی ایک چیز سے اختلاف کرتے ہوئے، ایک کا انکار کرتے ہوئے کفار سمجھ کے جنگ کی۔ اور یہاں مرزا خود کہتا ہے ہمارا مسلمانوں سے اللہ کی ذات پہ اختلاف ہے، محمد کریم پہ اختلاف ہے، قرآن پہ اختلاف ہے، نماز پہ اختلاف ہے، روزے پہ اختلاف ہے، حج پہ اختلاف ہے، زکوٰۃ پہ اختلاف ہے۔ جس طرح ہماری امت محمد علیہ السلام ہے، ان کی امت قادیان ہے، امت قادیان کا امت محمد سے مکمل ہی اختلاف ہے۔ اسی اختلاف کے شوق میں مرزا قادیانی نے کے ماننے والوں نے اسلامی تقویم کے مقابلے پہ قادیانی تقویم بنائی ہے۔ سنیے ذرا، اسلامی تقویم کیا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعد، ذی الحج۔ یہ تقویم کس کی ہے؟ امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امت قادیان کی تقویم بھی سنیے، ان کے مہینوں کا نام سنیے۔ مرزائی تقویم: صلح، تبلیغ، امان، شہادت، ہجرت، احسان، وفا، ظہور، تبوک، اخا، نبوت، فتح۔ احمدیہ ڈائری کے اندر یہ تقویم موجود ہے کہ امت مسلمان کے مقابلے پہ امت قادیان نے پوری تقویم اسلامی تقویم کے مقابلے پہ بنائی ہے۔ ان کا ایک ایک عمل، ان کا ایک ایک عقیدہ، ان کا ایک ایک کردار امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات کہتا چلوں، اگر امت قادیان کا مسلمانوں کے عقائد سے مکمل اتفاق ہو، اگر امت قادیان کا امت مصطفیٰ علیہ السلام سے تمام مسئلوں میں مکمل اتفاق ہو، صرف میرے نبی کی نبوت کی خاتمیت کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی قسم وہ اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جیسے بال گوندے ہوئے آٹے سے نکل جاتا ہے۔ ان کے کافر ہونے کے لیے ایک مسئلہ کہ محمد کریم کے بعد سچا نبی، سچے اللہ نے قادیان میں بھیجا ہے، یہی ایک جملہ، یہی ایک عقیدہ، یہی ایک مسئلہ ان کو اسلام سے نکال کر ہمیشہ کی جہنم کی وادی میں دھکیل دیتا ہے۔ وہ تو خود اقرار کرتے ہیں ہمارا مسلمانوں سے کسی مسئلے میں اتفاق نہیں،
بلکہ امت اسلام کے مقابلے پہ ہمارا ہر مسئلہ الگ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہر مسئلہ امت اسلام سے امت قادیان کا ملتا بھی ہو، صرف ایک مسئلے پر اختلاف کہ محمد کریم کے بعد وہ کسی اور کو نبی جانے، نبی مانے، اس کی نبوت کو تسلیم کریں، اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال کریں، ان کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے توفیق دی کسی اور ملاقات میں قادیان امت کا امت مصطفیٰ سے عقائد میں کیا اختلاف ہے، اللہ کی ذات پر، مصطفیٰ کی ذات پر، قرآن حکیم پر، اس کو ذکر کریں گے۔ ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امت محمد کریم کا ایمان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ کا کوئی بیٹا، اللہ کی کوئی بیوی، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ امت محمد کریم کا اتفاق ہے۔ اور جو اللہ کے لیے بیٹا قرار دے، اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کرے، امت مصطفیٰ اس کو مسلمان مان سکتی؟ یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن ہمیں خود اس کی خبر دیتا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا۔ ان ظالموں نے رب کے لیے بیٹا پکڑ لیا ہے، بیٹا اختیار کیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت اتنا ظالمانہ قول ہے، اتنا مجرمانہ قول ہے، اتنا بڑا خطیر ثقیل بھاری قول ہے۔ اس بھاری پن کو نہ آسمان کی قوت برداشت کر سکتی ہے، نہ پہاڑ سہ سکتے ہیں، نہ زمین سہ سکتے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوحی میں کہتا ہے اللہ نے مجھ سے کہا انت منی بمنزلت ولدی، غلام احمد تو میرے ساتھ تیرا ایسے ہی رشتہ ہے جیسے بیٹے کا ہوتا ہے، تیرا میرا رشتہ ایسے ہی ہے، تیرا مقام میرے نزدیک ایسے ہی ہے۔ انت منی بمنزلت ولدی، انت منی بمنزلت روحی، انت منی بمنزلت جسدی، انت منی بمنزلت عرشی۔ تو میرے عرش کی طرح ہے، میری روح کی طرح ہے، میرے بیٹے کی طرح ہے۔ اور اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا ایمان نہیں ہے، کفر ہے۔ مرزا قادیانی سے امت اسلام کے بڑے اختلاف ہیں، مرزا قادیانی سے امت محمد کریم کے بڑے اختلاف ہیں۔ میرے نبی پہ وحی آتی تھی آسمان سے، کون لاتا تھا؟ جبرائیل لاتا تھا۔ مرزا پر بھی وحی آتی تھی، میرے نبی پر فرشتے اترتے تھے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر ام ایمن نے رو کر کہا تھا ایک تو غم پیارے حبیب کی وفات کا غم ہے، پیارے حبیب کی جدائی کا غم ہے، اور ایک بڑا غم یہ بھی ہے مصطفیٰ کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ وحی کا سلسلہ، نبی پر وحی آتی تھی، کون لاتا تھا؟ جبرائیل لاتا تھا۔ بھیجتا کون تھا؟ اللہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ میرے پاس بھی فرشتے آتے تھے، اور ایک فرشتہ آتا تھا اس وقت جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ ایک فرشتہ آتا تھا اس وقت جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ کیا نام تھا؟ ٹیچی ٹیچی۔ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ٹیچی ٹیچی مجھے پیسے دے کر جاتا، خود اپنی کتاب میں تسلیم کرتا ہے۔ ایک بار مجھے الہام ہوا، اللہ نے مجھے کہا آئی لو یو۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ تفصیل کھولیں گے۔ اللہ نے مجھے کہا آئی لو یو، اور یہ پیغام لانے والا پیسے لے کر آنے والا فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ میں کہتا ہوں عربی زبان میں ٹی نہیں ہے، اسی لیے آپ نے عربوں کو سنا ہوگا وہ ٹیچر کی بجائے ٹیچر بولتے ہیں، ٹے کو تے بولتے ہیں۔ عربی میں تا ہے، ٹے نہیں ہے، ٹی نہیں ہے۔ یہ ٹیچی ٹیچی لگتا برطانیہ کا فرشتہ سے، پیسے بھی تو اتوں ہی آتے سن، جہاں سے پیسے آتے تھے ویسے ہی فرشتے بھیجتے تھے۔ اور یہ آئی لو یو کا میسج رب سے نہیں آتا تھا، ملکہ وکٹوریہ سے آتا تھا۔ اللہ ہمیں اس امت قادیان کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ان کے بارے میں جیسے ابھی شیخ فرما رہے تھے،
کچھ لوگ ہمارے لمبی چادر اوڑھ کر سو چکے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ ان کو کافر قرار دے دیا گیا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔